دیا, آدھا پوری مخلوق کو دیا. ارے پوری مخلوق کو دیا تو پھر جب کوئی مہر علی کو دیکھتا ہے کہتا ہے اس جیسا نہیں دیکھا, کوئی امام احمد رضا کو دیکھتا ہے کہتا ہے اس جیسا نہیں دیکھا, ارے کوئی امیر المجاہدین کو دیکھتا ہے کہتا ہے اس جیسا نہیں دیکھا. اور پھر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس نے ہاتھ کاٹ دیے. تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں, فرماتی ہیں کہ انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا, ہاتھ کاٹ دیے, اگر میرے حبیب کو دیکھتی دل نکال کر باہر رکھ دیتی. تو حضرت یوسف نے بھی جب حضور کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہ بے شک حسن زیادہ میرا تو کل جہانا نالو, پر نہیں قیمت میری زیادہ سونے تیری زلفاں نالو. وما علیہ تشریف لاتے ہیں محترم احمد سعید فخری صاحب, دارالعلوم جامعہ چشتیہ نظامیہ, ہم سب کا جو مدرسہ جامعہ ہے اس کے یہ 4تھے سال کے طالب علم ہیں احمد سعید بھائی. تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا, میں تقریر نہیں کیا کرتا, ہمارے طلباء کرتے ہیں جو علماء غیر سے آتے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں. یہ اسٹیج ابتدا سے اسٹیج لگاتے ہیں رات کو, پھر یہ وغیرہ مکمل طور پر یہ ڈرالا کہیں سے لے کر آئے, یہ ساری سیٹنگ یہ کرتے ہیں طلباء ہم سب مہمانوں کے لیے, آنے والوں کے لیے. تو اس لیے ان کے بیانات بھی کرائے جاتے ہیں تاکہ طلباء بھی خوش ہوں اور آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ طالب علم لاہور کراچی سے نہیں پڑھے ہوئے, سوکا کے مدرسہ چشتیہ نظامیہ سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ لاہور کراچی سے علم حاصل نہیں کر رہا ہے, سوکا کے اندر مدرسہ چشتیہ نظامیہ ہے. خوشامد سے ہٹ کر جس کا رقبہ راجہ غلام نبی صاحب نے دیا, یہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں اور حضور کا دین پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں بھی صحیح, اور جہاں یہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں اپنی خدمات بھی پیش کریں کہ پوچھیں بھائی آپ کا کھانا کہاں سے آتا ہے, آپ کا سالن کہاں سے آتا ہے, کتابیں کہاں سے لیتے ہو, بجلی کے بل کہاں سے دیتے ہو. 9 اساتذہ کرام آتے ہیں تو ایک لانگری 9 بندوں کی تنخواہ ہے, یہ تنخواہیں کہاں سے دیتے ہو. ان کو سن کر یہ بھی سوچا کرو, آ کر پوچھا کرو کہ حضرت آپ کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. ہاں جی, تو یہ آپ سب لوگوں کا حق ہے, بڑی محبت سے سنیں, آخر تک محبت سے سنتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. محترم احمد سعید فخری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے اساتذہ کرام اور دیگر سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع ہے طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنا انداز سننے کا بنائیں تاکہ میں اپنا انداز سنانے کا بناؤں. آپ اپنے سننے کی گواہی دیتے ہوئے ذوق سے بولے سبحان اللہ. اب پوری توجہ کرنی ہے, کچھ منٹ کی حاضری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کتنی ہے. آج تک اتنی طاقت کسی کو عطا نہیں ہوئی, نہ جسمانی طاقت نہ روحانی طاقت. آج تک نہ اتنی کسی کو جسمانی طاقت عطا ہوئی ہے نہ روحانی طاقت عطا ہوئی ہے, اور نہ ہی قیامت تک کسی کو عطا ہوگی. اور ایک واقعہ سناتا چلو جسمانی طاقت کتنی ہے. عرب کا ایک پہلوان تھا جس کا نام ابو الاسود جمحی تھا. وہ کہتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھ سے کشتی کریں, اگر آپ جیت جائیں تو پھر کیا ہوگا, آپ جیت گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا, میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لوں گا. وہ کتنا بڑا پہلوان ہے کہ پورے عرب میں اتنے بڑے پہلوان تھے, کسی سے کبھی ہرتا نہیں تھا, کبھی اس کی کنڈ نہیں لگی تھی,
اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا. رسول اللہ کو کہتا ہے کہ آپ اگر مجھ سے جیت جائیں، مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو رسول اللہ نے چیلنج قبول فرمایا ٹھیک ہے میدان میں آ جاؤ. وہ میدان میں آتا ہے، رسول اللہ کے سامنے آتا ہے. اسے پتا نہیں میرے سامنے کون ہے. اسے یہ تو نہیں پتا کہ یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں جن سے میں کشتی کا چیلنج کر رہا ہوں. وہ تو اپنے مان پہ کھڑا ہے کہ میں عرب کا بہت بڑا پہلوان ہوں، لیکن اسے کچھ پتا نہیں. میدان میں آتا ہے، رسول اللہ کے سامنے آتا ہے تو رسول اللہ 1 منٹ میں اسے پٹک کر زمین پہ دے مارتے ہیں اور بڑا حیران ہے، پریشان ہے کہ میں 1 منٹ رسول اللہ کے سامنے نہیں تک سکا. بڑا پریشان ہے اور اٹھتا ہے، کہتا ہوا آ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کہتا ہوا آ رہا ہے اور تعجب ہے اس کو، انگشت بدنداں ہے کہ میں تو بہت بڑا پہلوان تھا، آج یہ میرے ساتھ کیا ہوا. گویا کہ وہ تسلیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اور وہ حیران ہے. اور صحابہ نے یہ اسلام قبول کر کے پھر گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ جانیں قربان کی. اور ہر ایک تمنا کرتا تھا کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، سبھی تیرے نام پہ وارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، سبھی تیرے نام پہ وارہ کروں میں. یہی خواہش جناب ابوبکر صدیق کی تھی، یہی خواہش جناب حضرت عمر فاروق کی تھی، یہی تمنا حضرت عثمان غنی کی تھی، یہی تمنا مولا علی شیر خدا کی تھی. پھر چلتے چلتے یہی تمنا حضرت امام حسن کی تھی، یہی تمنا حضرت امام حسین کی تھی. پھر چلتے چلتے یہی تمنا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کی تھی. پھر چلتے چلتے یہی تمنا بابا فرید الدین گنج شکر کی تھی. پھر یہی تمنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی تھی. پھر چلتے چلتے یہی تمنا میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تھی. آپ کی کیا تمنا تھی؟ آپ کہتے ہیں، دل و جان سے کہتے ہیں، اور ہم بھی یہی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، 2 جہاں فدا. 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آج تک ہماری بھی یہی تمنا ہے اور صحابہ کی بھی یہی تمنا تھی. وہ کسی کی بات تک نہیں سنتے تھے، کسی کی منافق کی بات نہیں سنتے تھے. کوئی کافر کیا کہہ رہا ہے، ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، ابو لہب کیا کہہ رہا ہے، وہ نہیں سنتے تھے بلکہ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے. اور آج ہم بھی ہاتھ اٹھا کے وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بے شمار زندہ باد اعلیٰ حضرت بے شمار تو میں عرض کر رہا تھا طاقت مصطفیٰ کتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصہ میں سیر کروائی. اب رات کا کتنا، کہاں سے کہاں تک رسول اللہ مسجد اقصیٰ گئے اور پھر آسمانوں کی سیر کی. اور وقت کتنا لگا؟ لیلن، قرآن میں آتا ہے لیلن، رات کا کچھ حصہ لگا. رات کے کچھ حصہ، اب کتنا حصہ ہے؟ کچھ گھنٹے ہیں، کچھ منٹ ہیں، کچھ سیکنڈ ہیں، یہ کوئی خبر نہیں. ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے. پھر ہم کیا کہیں گے کتنا وقت لگا ہوگا؟ شاید 1 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، شاید 1 منٹ بھی نہیں لگا. اور 1 منٹ بھی نہیں لگا اور گئے کہاں تک؟ رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں گئے، وہاں نبیوں کے امام بنے، پھر آسمانوں پہ گئے، آسمانوں کی سیر کی، 7 آسمان کراس کر گئے، عرش معلیٰ کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کی سیر کی، اس سے بھی کراس کر گئے، 70,000 حجابات ان کو بھی کراس کر گئے. اور
جنت کا بھی معائنہ کیا، دوزخ جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کا بھی معائنہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ کتنی باتیں کی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 سال کی باتیں کی، 18 سال کی باتیں کی، اور ادھر دنیا کا کیا حال ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں گزرا۔ ارے میری سمجھ سے تو یہ بالا تر ہے کہ اتنا لمبا سفر کیا اور یہاں 1 منٹ بھی نہیں گزرا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک گھڑی ہو، ہم اس گھڑی سے اس کا ایک سیل ہوتا ہے، اس گھڑی کا سیل نکال دیں تو گھڑی رک جاتی ہے، گھڑی بند ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد یا 4 دن بعد اس میں سیل ڈالتے ہیں تو پھر چلنا شروع کر دیتی ہے، اور وہیں سے چلتی ہے جہاں سے رکی تھی، وہیں سے چلنا شروع کر دیتی ہے، وہیں سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کیونکہ گھڑی سے جو سیل جدا ہوا ہے یہ اس گھڑی کی جان تھا، اور جان جدا ہو گئی ہے تو گھڑی رک گئی ہے، کیونکہ سیل جو ہے یہ جانے اوقات ہے، گھڑی کا سیل۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات توجہ کیجئے گا، گھڑی رک جاتی ہے کیونکہ سیل یہ جانے اوقات ہے۔ رسول اللہ کائنات سے جدا ہوئے تو کائنات رک گئی، کیونکہ رسول اللہ جانے کائنات ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ وسیم بھائی نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، تشریف لاتے ہیں۔ ہم چونکہ جو ادھر رہتے ہیں، میں نے پہلے کہا ہمارے ہوتے ہیں بس صدارتی خطبے، تقریریں تو علماء نے کرنی ہے نا، طلباء نے جو مہمان ہیں تو صدارتی خطبہ جو اینڈ میں دینا تو ابھی دیتے ہیں مختصر وقت میں۔ میرے محترم حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے حضرات روشنی پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانپ اٹھیں گے خوف محشر سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ کانپ اٹھیں گے خوف محشر سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اوڑھ کر کالی کمبل وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ ماشاءاللہ علماء کرام بلکہ مہمان رسول، جڑا دین دا طالب علم ہے یہ غریب نہیں، یہ مہمان رسول اللہ دا مہمان ہے۔ اللہ دی قسم جدو یہ گھروں ٹرتے ہیں نا پڑھن واسطے، آپا انہاں دی قدر آپا نو معلوم نہیں، پر جبریل امین نوری فرشتیاں دا سردار اس طالب علم مہمان رسول دے پیراں تھلے اپنا نوری پر بچھاندا ہے۔ تے جدو اللہ دے فضل دے نال پھر علم پڑھ لیندے ہیں، قرآن حفظ کر لیندے ہیں، پھر جدو یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
وہ نوری فرشتہ انہاں دیاں پیشانیاں نوں بوسے دیندا ہے. یہ بڑے خوش نصیب ہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جیڑا دین دا طالب علم ہے اے جنہ چر گھروں آندا ہے یا سبق لے تے واپس جاتا ہے اے جنت دے رستیاں وچوں ایک رستے تے چلتا ہے. یہ بڑے خوش نصیب ہیں. تو میں کہڑی آیت پاک پڑھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہر آون والے وقت وچ گھٹنی نہیں بلکہ ودنی ہے. سن 1993 میں ایسی جلوس دی ابتدا کی ہے کیونکہ پہلی دفعہ آئی سید پیر ضیاء حسین شاہ مرحوم تے بندہ فقیر ایسی رلتے دو بندیاں دی کوشش آئی 10 طالب علم تو 10-12 بندے ہیں تے کچھ ساڈے کولوں طلباء ہن پڑھتے ہیں. جدوں ایسی مین گلی وچ گئے نا تے نعرے لاندے گئے تے لوکاں نوں پتہ نہیں ہا کیونکہ یہ پہلی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جلوس پہلی دفعہ نکلا ہا. ساؤتاں وچ ہر بندہ سانو عجیب و غریب نگاہ نال دیکھدا ہا. پر اللہ دی قسم ہن 2021 آ گیا ہے. ہن ہر بندے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا دل وچ شوق پیدا ہو گیا ہے. پر اے تاں اللہ دی قسم صرف اتھے نہیں آ جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں. یہ سب تو پہلے آج دے دہاڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف دے دہاڑے مدینے پاک دی دھرتی تے قدم رکھا تو حضرت مریدہ اسلمی سب تو پہلے حضور دی اجازت دے نال اس نے جھنڈا لہرایا ہا. لیکن قیامت والے دہاڑے بھی حضور دا جشن ہونا ہے. ہن تے ایتھے مفتی محمد امتیاز الحسن خطاب کرتا ہے یا بابا خادم حسین رضوی کرتے ہیں یا سید پیر بابا محمد محفوظ رکشہ صاحب کرتے ہیں. ہر علاقے میں اپنے علماء کرام خطاب سنانے ہیں. پر اللہ کی قسم ایک دہاڑا ایسا آونا ہے اے عام بندے خطاب نہیں بلکہ نبیوں نے سارے نبی کہنے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے تذکرے فرما سے تے جھنڈے ہن تو جھنڈے تے اعتراض کرنا ہے. ادو بھی ایک جھنڈا عام بندے جھنڈا نہیں چکنا بلکہ مولا علی کائنات کرم اللہ وجہ دے ہاتھ میں جھنڈا ہونا ہے. لیکن سارے جھنڈے اعلیٰ حضرت فرمایا چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا ہونا ہے اس جھنڈے تو سارے جھنڈیاں نوں فائد ملنا ہے انہاں نوں روشنی ملنی ہے. معلوم ہویا جس نوں بھی عزت ملی ہے حضور دے صدقے ملی ہے. پھر وہ خطاب آدم علیہ السلام کرتے موسیٰ علیہ السلام کرتے عیسیٰ علیہ السلام کرتے پر حضور نے خود اپنا میلاد بھی بیان کیتا. آپ فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہاں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں. عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں. بلکہ آپ سبحان والے دہاڑے روزہ رکھتے ہیں. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ تسی اس دہاڑے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس دہاڑے میں پیدا ہویا ہاں. یعنی حضور کا میلاد منانا حضور تو بھی ثابت ہے. میرے تو پہلے بچہ محمد وسیم نے یہ جڑا شعر پڑھا ہے نا یہ اللہ کی قسم حضور دے دادا پاک حضرت سیدنا عبد المطلب نے دعوت کی ہے. ستویں دہاڑے حضور دا میلاد ہویا تے اے عرب وچ رواج ہا عقیقہ کرتے ہیں. لیکن حضور دے دادا پاک نے حضور دے میلاد کی خوشی میں لنگر پکایا. بڑے بڑے سردار آئے تو سرداراں انہوں نے لنگر بھی کھاتا تے لنگر حضور دا ہا تے ایڈا بہترین لنگر ہا. تو سارے سردار حضرت عبد المطلب نو کہنے لگے عبد المطلب تو مکے دا متولی ہے تو قریش دا سردار ہے ایک کیڑی خوشی میں لنگر پکایا ہی. وہ کہنے لگا کہ مینوں اللہ نے پوترا دیتا ہے. جدو
قریش آخر لگے کہ لنگر تو بڑا بہترین ہے پر اے دس تیرے پوترے دا نام کی ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمایا اس میرے پوترہ دا نام محمد ہے۔ یاد رکھو حضور علیہ السلام تو پہلے کسی دا نام محمد نہیں ہا، اس نام نو اللہ کریم نے نور دے پردے وچ لکایا ہویا ہا، لیکن عرب دے لوکاں سنا آکھن لگے اے مکے دے سردار یہ نام ایسی نہیں سنا، یہ بڑا عجیب نام ہے۔ آپ فرمایا اے کہ تسی نام سنتے حیران ہو گئے نے، جدو میرے بیٹے دا تسی مکھڑا دیکھا تسی ویکھدے جاسو تو حیران ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنا دیدار کراتے ہیں، انہاں اوپنو دیدار کرایا تے انہاں نے آدھے حق کٹ لائے، پر اللہ دی قسم حضور علیہ السلام دا عشق، حضور دا کیڑا حسن ہے او دے نالوں بھی زیادہ ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر شاہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر شاہ مردان عرب، یہ تو حضور دے نام تے بھی لوکی گردنا کٹا دینے۔ سیدنا اتنا نہیں عاشق رسول ہوئے، حضور دا حالی دیدار نہیں بلکہ حضور دے نام تے گردنا کٹا دے ہیں۔ تو اللہ سانو اس حضور دے ملاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لمن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام دے اس ملاد دا صدقہ ساڈا کیڑا جامعہ ہے، جامعہ نظامیہ دارالعلوم، اینو دن دگنی ترقی عطا فرمائے۔ علماء کرام یہ زیادہ تو زیادہ اپنے اساتذہ دی عزت کرن، کیونکہ جڑا شاگرد ہے انہوں عزت ملتی ہے استاد دی تعظیم دے نال، تے جے اگر بندے وچ علم آ جاوے تے استاد دا احترام نہ آوے، اللہ دی قسم بندے دے علم نہیں آندا، علم تاں آندا ہے پہلے استاد دا احترام ہوے۔ تو اللہ اس جامعہ نو دن دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ساڈے مفتی صاحب نو دن رات محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سارے دا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ سر وقت اجل تیری چوکھٹ پہ درا ہو، سر وقت اجل تیری چوکھٹ پہ درا ہو، جتنی ہی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑا خوب بیان فرمایا حضرت قبلہ۔ تشریف لے آمدے جامعہ چشتیہ نظامیہ دے طالب علم ہیں، تیسرے سال میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ موضوع بٹیاں وچوں محترم بھائی احمد یار بٹی صاحب دے بیٹے حافظ محمد خالد صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللهم نبت قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بارك لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود سلام سارے آج زیادہ درود سلام والا ہوئے کے پیچھے پڑھنے سارے سبحان تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرف جہاد بھی۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید سجا،
سرور اللہ رخاں واہ نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں سرخیل زہرا جمالا شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ سرخیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوحا صاحب ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کے درجوں کو بلند فرمایا۔ جہاں تک حضور کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے، میں تو کیا کوئی بھی اس پہ قادر نہیں ہے، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حضور کے مدح خانوں میں اپنا نام لکھوا لے۔ حضور کی مدح ستائش اور تعظیم و توقیر کا بیان کرنا دین قائم کرنے کے مترادف ہے، اور اگر یہ وظیفہ اور یہ کام رہ گیا تو سمجھ لو کہ دین گر گیا۔ جس دین میں حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ بقول اقبال اصل مارا زمانہ بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمارے عہد سے ہم سے دور کر دیا کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا۔ امت مصطفیٰ حضور کی دہلیز پہ رہے تو سر بلند رہتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کا حسن بیان نہیں کرتا، اپنے شعروں سے حضور کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب میں حضور کا نام لیتا ہوں تو میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے، میرے شعروں میں مٹھاس آ جاتی ہے، میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس کے اندر وہ اپنا قصہ سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو لو سئلت ان اصفہ ما اتقت، کہ میں حضور کا وصف بیان کروں تو میں کہوں گا مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے، مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اور میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس امت کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے ایک دن حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کا قول ہے، کہتے ہیں مجھے ایک دن میں نے ایک روحانی پرواز کی حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اوپر چلا گیا، ایک عرش آیا، پھر دوسرا عرش آیا، پھر تیسرا عرش آیا، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے میں تو اس عرش کی تلاش پہ نکلا ہوں۔ تو آواز آئی ابو حسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، اگر تم کروڑوں سال میں پرواز کرو تو جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں تم تو کیا وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہا واپس پلٹ جاؤ، یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ جو عقل و کھٹ فہم و ادراک کے زاویوں سے ورا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا غلونا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہا ارجع وصول لکا، واپس پلٹ جاؤ، اگر تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو تو جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تم کیا وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت باعث مسلامی کی سنیے کہتے ہیں مجھے ایک دن شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمتوں کو دیکھوں تو معرفت کے سمندر میں گوتا لگایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت باعث مسلامی علیہ الرحمہ۔ حضرت باعث مسلامی علیہ الرحمہ کسی عام شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام حضرت باعث مسلامی علیہ الرحمہ ہے۔ حضرت باعث مسلامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمتوں کو دیکھوں تو معرفت کے سمندر میں گوتا لگایا تو جہاں میری حد ہو رہی تھی، جہاں میری منتہائی پرواز تھی، جہاں میں ختم ہو رہا تھا، جہاں میری بنداز تھی، وہاں میرے حضور کی عالم تھی۔
وہاں میرے حضور کے مراتب کا آغاز ہو رہا تھا. میرے نقطہ انجام اور ادھر نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کا پردہ آ گیا. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے عظمتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الجانب. نعت پاک پیش کرنے کے لیے محمد ظفر